نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ قرآن مجید نور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے۔ اور نور اور روشنی کیا دکھاتی ہے؟ اندھیروں میں راہ دکھاتی ہے۔ تو یہ زندگی اندھیروں سے بھری ہوئی ہے، جہالت کے اندھیرے، لا علمی کے۔ اس میں جب قرآن کا نور آتا ہے تو انسان کو صحیح اور غلط کا پتہ چلتا ہے اور صحیح راستہ معلوم ہوتا ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو اے لوگوں، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے تو میں اسے قبول کر لوں، اور میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑنے جا رہا ہوں۔ اس میں سے پہلی اللہ کی کتاب جس میں ہدایت اور نور ہے، تو تم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھو۔ اب صرف یہ نہیں کہ رمضان تک پکڑنا ہے تو بعد میں اس کو چھوڑ دینا ہے، نہیں، اس کو پکڑے رکھو، اس کے ساتھ مضبوطی سے اس کو جڑے رہو، یعنی اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اللہ کی کتاب پر بہت زور دیا اور اس کی خوب رغبت دلائی کہ لوگوں کو شوق دلایا کہ وہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری چیز میرے اہل بیت ہے، میں تم کو لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی بات کی یاد دلاتا ہوں، یعنی ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ 3 بار دہرائی، تو یاد رکھیں کہ یہ نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جسے ہم نے یاد رکھنی ہے۔ تو الحمدللہ آج ہمارا 9واں پارہ شروع ہونے لگا ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب، اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے تکبر کیا، یعنی متکبر لوگ ایک تو بات نہیں مانتے، دوسرا وہ کیا کرتے ہیں، خود بھی بات نہیں مانیں گے اور جو مانے گا اس کو بھی دھمکیاں دیں گے۔ تو اے شعیب، ہم تجھے ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ضرور بضرور اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا تم ضرور بضرور ہمارے دین میں واپس پلٹ آؤ گے۔ شعیب نے کہا، اور کیا اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے ہوں، یعنی اس چیز کو ناپسند کرنے والے ہو، تم ہمارے ساتھ زبردستی کرو گے اس طرح سے؟ یقیناً ہم نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اگر تمہاری ملت میں لوٹ آئی، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دی، اور ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم اس میں لوٹ آئیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ جو ہمارا رب ہے، ہمارے رب نے ہر چیز کو علم سے گھیرا ہوا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور تو ہی سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے نیک اعمال پر بھروسہ نہیں رکھتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے۔ دعا کیونکہ دل کی عبادت ہے۔ تو اس کی قوم میں سے جن سرداروں نے کفر کیا تھا، انہوں نے کہا یقیناً اگر تم شعیب کے پیچھے چلو گے تب یقیناً تم ضرور خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ان کو ایک زلزلے نے پکڑ لیا، پھر انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے، یعنی اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا گویا وہ اس میں رہے ہی نہ تھے، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارہ اٹھانے والے تھے۔ سو شعیب ان سے واپس لوٹ کر کہا، ہے میری قوم، بلا شبہ یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، تو میں انکار کرنے والوں پر کیسے افسوس کروں۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو تنگی اور تکلیف کے ساتھ پکڑ لیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں، پھر ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی کو بدل دیا۔ یہ دونوں ہی جو ہے آزمائشیں ہیں نا، تنگی میں بھی آزمائش ہے اور خوشحالی میں بھی آزمائش ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو تنگی دی، تکلیف دی، میں آزمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشحالی دے دی اس کو۔
کہ وہ خوب بڑھ گئے. اور انہوں نے کہا بلا شبہ دکھ سکھ تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچے تھے, تو ہم نے ان کو اچانک ہی سال میں پکڑ لیا کہ وہ سوچتے نہ تھے, یعنی ان کو خبر بھی نہ ہوئی, کیونکہ ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہمارے لیے آزمائشیں تھیں. پہلے تنگی دی گئی, پھر خوشحالی دی گئی. اور اگر یقیناً بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں نازل کرتے. یعنی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نعمتیں کیسے آتی ہیں, کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں, ایک ایمان لانا ضروری ہے, دوسرا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا, اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے کیا ہوتا ہے, آسمان اور زمین سے بہت سی اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کر دیتا ہے. لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے اس کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے. تو کیا بستیوں والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں؟ اور کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ان پر دن چڑھے ہمارا عذاب آ جائے اور وہ کھیل رہے ہوں؟ یعنی حسن بصری رضی اللہ فرماتے ہیں کہ مومن نیک کام کرتے بھی ڈرتا ہے, لرزتا ہے, اور اللہ اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. لیکن نماز پڑھتے وقت, جیسے نفاق کرتے وقت, ان باتوں میں کیا کرتا ہے, وہ خوف محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہ ہو کہ ہماری نمازیں, ہمارے نفاق, ہماری نیکیاں قبول ہی نہ ہو. یعنی مومن جو ہے نیکیاں کرتے بھی لرز رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے, مگر وہی لوگ جو خسارہ اٹھانے والے ہیں. یعنی فاجر اللہ تعالیٰ سے بے خوف رہتا ہے, وہ نیک اعمال کرتا ہے اور اس پر بھی فخر کرتا ہے. اور کیا ان لوگوں کو جو پہلے باشندوں کے بعد زمین کے وارث بنتے ہیں, اس بات نے رہنمائی نہیں کی کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا دیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں تو وہ نہ سنیں. جو بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں, اور بلا شبہ یقیناً ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے, تو وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ اس پر ایمان لاتے جس کو انہوں نے اس سے پہلے جھٹلا دیا تھا. اس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. یعنی دل جو ہے کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے, تو جس طرف اللہ تعالیٰ چاہے اس کو موڑ دے. تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعائیں بتائی ہیں؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے دین پر ثابت قدم رکھنا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے کہ تاکہ ان کے دل میں ایمان ہی نہ پیدا ہو. اور ہم نے ان میں سے اکثر کے لیے کوئی عہد نہیں پایا, اور بلا شبہ ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان پایا. پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو بھی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا, تو انہوں نے بھی ان کے ساتھ ظلم کیا. پھر دیکھو فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا. یعنی غور کرو کہ نافرمانوں کی کیا سزا ہوتی ہے. اور موسیٰ نے کہا اے فرعون, یقیناً میں جہانوں کے رب کی طرف سے ایک رسول ہوں, اس بات پر پوری طرح قائم ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں. یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں, سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. موسیٰ علیہ السلام 2 مقاصد کے لیے وہاں گئے تھے. کون سے 2 مقاصد تھے؟ ایک تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا تھا, دوسرا بنی اسرائیل کو ان سے نجات دینی تھی, فرعون سے نجات دینی تھی. تو فرعون نے کہا اگر تم کوئی نشانی لے آؤ تو وہ لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو. یعنی اس نے جیسے ہر نبی کے آنے پہ اس کی قوم نے کیا کہا تھا, نشانی مانگی تھی, تو فرعون نے بھی اس سے نشانی مانگ لی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. تو موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ ظاہر اسدہ تھا, یعنی ایک بہت بڑا سام کی شکل جو تھی اختیار کر گیا. تو اس نے اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکتا ہوا تھا. یہ دوسری نشانی تھی, یعنی بغل میں اپنا ہاتھ رکھا اور جب وہ باہر نکالا تو ایسے اس میں سے روشنی نکل رہی تھی ہاتھ میں سے. فرعون کی قوم میں سے سرداروں نے کہا یقیناً یہ شخص ضرور بڑا ماہر جادوگر ہے. اب وہی والی بات آ گئی
جس نبی کو بھی اس نے حق کی سچ کی بات کہی ہے تو ہر قوم نے کیا کہا کہ یہ تو ضرور جادوگر ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کا انتظار میں رکھو اور تم شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دو۔ اب یعنی ان کو جادوگر قرار دے کر تمام شہر سے جادوگر بلانے شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام جادوگر اکٹھے کر لو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ وہ آپ کے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئے اور جادوگر فرعون کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمارے لیے ضرور کچھ صلہ ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی کیا دکھا رہے تھے؟ تجلی دکھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی وہ نشانی دکھا رہے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا میں سچا نبی ہوں۔ اب وہ ان سے صلہ نہیں مانگ رہے تھے، لیکن جو جادوگر تھے کیونکہ وہ دنیاوی جادو تھا تو ان کے دل میں چونکہ ایمان بھی نہیں تھا تو وہ بادشاہ سے کیا کہہ رہے تھے، فرعون سے، کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور دینا، اس کے بارے میں ہمیں کیا صلہ ملے گا۔ وہ صلہ مانگ رہے تھے، دنیا داری مانگ رہے تھے۔ تو فرعون نے کہا ہاں اور یقیناً تم ضرور مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی فرعون نے بھی فوری کہا کہ اگر تم واقعی غالب آئے تو تمہیں ضرور میں کوئی منصب دے دوں گا۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو تم پھینکو یا ہم پھینکنے والے ہیں، یعنی آپ آپس میں ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ جیسے کرکٹ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، پہلے ٹاس ہوتا ہے کون پھینکے گا، کون پہلے بیٹنگ کرے گا۔ اسی طرح انہوں نے بھی کہا کہ کیا تم پھینکو گے اپنا جادو یا ہم پھینکے؟ تو موسیٰ نے کیا کہا تم ہی پھینکو، یعنی موسیٰ ان کو انہوں نے اس لیے کہا تاکہ وہ اس کی کارکردگی کو دیکھ لیں۔ پھر جب انہوں نے پھینکا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، انہوں نے دہشت زدہ کر دیا، یعنی ایک جو تھا اتنی بڑی تعداد میں جادوگر تھے وہاں پہ، اور ہر ایک نے اپنی رسی پھینکی اور ہر رسی سے ایک جو تھا سام بن گیا تھا، اور اتنی بڑی تعداد میں میدان میں سام تھے کہ جو دیکھنے والے تھے وہ بھی ایک دم سے دہشت زدہ ہو گئے تھے، اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اب سانپ پھینک دو، تو اچانک وہ نگلنے لگا جو وہ جھوٹ گڑ رہے تھے، یعنی جو سانپ انہوں نے بنائے تھے وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا وہاں پہ پھینکا تو وہ بھی ایک اتنا بڑا اثردار بن گیا، اسے سب جو وہاں پہ اثردار تھے ان کو نگل لیا۔ سو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے باطل ہو گیا۔ تو اس موقع پر جادوگر مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر واپس لوٹے اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ انہوں نے کہا ہم جہانوں کے بادشاہ پر ایمان لاتے ہیں، یعنی سچے انسان فوراً ہی کیا کرتے ہیں، ہم کو تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی جادوگروں نے ایسا نہیں کیا کہ ہم اور کوئی جادو پھینکیں گے یا تم صحیح نہیں ہو یا اپنے آپ کا منصب لینے کے لیے انہوں نے کوئی اور بات کہی ہو، وہ فوری ہی ایمان لے آئے۔ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، فرعون نے کہا تم اس سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے ہو کہ میں تمہیں اجازت دوں، یقیناً یہ تو ایک سازش ہے جو تم نے شہر میں کی ہے تاکہ تم اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو، تو تم بہت جلد ہی جان لو گے۔ اب جب وہ اسے دیکھا کہ تمام جادوگر جو ہے وہ ایمان لے آئے ہیں تو فرعون نے کہا کہ تم میرے حکم سے پہلے ہی تم ایمان لے آئے ہو، میں نے تو تمہیں حکم نہیں دیا، کیونکہ اس وقت کیا ہوتا تھا جو بادشاہ جس دین پر ہوتا تھا وہیں پر اس کی مملکت جو ہوتی تھی اسی دین پر ہوتی تھی۔ تو میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت میں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو ضرور سولی دوں گا۔ انہوں نے کہا یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں، یعنی اب جادوگر اتنے پکے ہو گئے، انہوں نے کہا تم ہمیں مارنا چاہتے ہو مار دو، لیکن ہم جو ہے اپنے رب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اتنا کرو گے نا کہ ہمارے رب کے پاس بھیج دو گے تو ہم اسی کی طرف لوٹنے والے، آج نہیں تو کل سے یا کل نہیں تو آج سے، اور تم کسی اور بات کا ہم سے انتقام نہیں لیتے مگر یہ کہ جب ہمارے رب کی آیات ہمارے سامنے آئے تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈے اور ہمیں اس حالت میں وفا دینا کہ فرما بردار ہوں۔ لیکن ساتھ ہی جادوگر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کیا کہا، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے۔ کس پر صبر کرنا ہے کہ جابر حکمران ہمیں جو ہے مارنے پہ تل گیا ہے، اور ہمیں اس حالت میں وفا دینا کہ ہم فرما بردار ہیں، یعنی یہ ہمیں ہمارے دین سے نہ پھیر دے، ہم تیرے فرما بردار ہی دنیا سے جائیں۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟
اب فرعون جو ہے، فرعون کو ورگلانے والے اس کے سردار بھی تھے، تو اس کے مشیر وغیرہ جو وزیر تھے وہ بھی اس کو ورگلا رہے تھے کہ کیا تو موسیٰ اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے رہے، تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ فرعون نے کہا ان قریب ہم ان کے بیٹوں کو بری طرح قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے۔ یعنی اب فرعون نے ان کو کیسے سزا دینی چاہیے کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے تاکہ وہ ان کی خدمت کریں، اور ہم ان پر یقیناً قابو رکھنے والے ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یقیناً زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ اچھا انجام متقیوں کے لیے، یعنی ہر مشکل میں ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ کیا ہم مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں؟ تو کیا اللہ تعالیٰ کی کبھی ایسے ہوا کہ مدد نہ آئی ہو؟ مدد آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ اگر نہیں آتی تو اتنے میرے گھر میں پارے پڑے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے صبر اور مدد کس سے مانگنے کو کہا ہے؟ نماز اور صبر سے۔ نماز پڑھنی ہے اور صبر کرنا ہے، پھر مدد اللہ تعالیٰ کی پہنچ جائے گی۔ تو نماز کون سی پڑھنی ہے؟ نماز حاجت پڑھیں آپ، جس کسی دعا کی ضرورت ہے، کوئی آپ کو اتنی مشکل ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، کوئی حل نظر نہیں آ رہا، آپ صلاۃ حاجت پڑھیں اور 2 نفل پڑھیں، اور جو پریشانی آپ کو اس پہ صبر کریں، اللہ پہ توکل کریں، اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالے گا۔ تو موسیٰ کی قوم نے کہا ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گے اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ اب اس کی قوم کو پہلے بھی یہی چیز تھی کہ اس کے بیٹوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ موسیٰ کی قوم جو بنی اسرائیل تھے، پہلے بھی ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا۔ اب موسیٰ کی قوم کہہ رہی ہے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی یہی کچھ تھا، اب بعد میں پھر وہی کچھ ہے۔ موسیٰ نے کہا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے، پھر وہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پیداوار کی کمی میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت قبول کرے۔ تو جب ان پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ہی لیے ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ رزق عطا کرتے، بہت زیادہ فصلیں ہوتی، تو وہ کیا کہتے یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ جیسے آج کل بھی آپ دیکھیں کوئی بھی امیر آدمی ہے تو آپ اس سے پوچھیں کہ یہ تم نے دولت کیسے کمائی، وہ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، میرے ہاتھ کی کمائی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ یہ میں نے اپنی محنت سے کمائی ہے۔ تو وہ بھی لوگ ایسے کہتے تھے کہ یہ خوشحالی جو ہے یہ ہماری وجہ سے، ہم نے محنت سے کمائی ہے۔ تو اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ اس کو جو اس کی نحوست ٹھہراتے، یعنی موسیٰ کو کہتے کہ یہ تیری نحوست کی وجہ سے ہے جو اس کے ساتھ ہے، سن لو یقیناً ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حالانکہ نحوست ان کے اپنی ہی وجہ سے تھی کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور انہوں نے کہا کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی بھی نشانی لے آؤ تاکہ تم ہم پر اس کے ساتھ جادو کرو تو ہم تمہارے لیے ایمان لانے والے نہیں۔ یعنی انہوں نے نہ ماننے کا پہلے سے ڈیسائیڈ کر رکھا تھا کہ ہم نے نہیں ماننا۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون، جو الگ الگ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر ہی کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ یعنی ان پر اللہ تعالیٰ نے پہ در پہ کیا کیا، ان پر اپنی نشانیاں بھیجی اور ان پر عذاب بھیجے، جیسے طوفان اور ٹڈیاں۔ اس سے کیا ہوا تھا، فصلیں کی فصلیں تباہ ہو گئی تھیں، اور جوؤں سے کیا ہوا تھا، جوئیں بھی جو تھی وہ ان کے ہر کھانے میں ہر جگہ پہ جوئیں جوئیں تھیں، اور مینڈک اور خون، یعنی یہ بھی جو تھے ان کے ہر کھانے میں خون ہوتا تھا یا ہر چیز میں مینڈک ہوتے تھے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ پھر بھی انہوں نے تکبر ہی کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ اور جب ان پر کوئی عذاب آ پڑتا ہے تو کہتے اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو جو اس نے تمہارے ہاں عہد کر رکھا ہے، یقیناً اگر تم ہم پر سے یہ عذاب دور کر دو تو ہم ضرور تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے اور ہم تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے ایک وقت عذاب کو دور کر دیتے جس کو وہ پہنچنے والے ہی تھے تو اچانک وہ عہد کو توڑ دیتے تھے۔ چنانچہ ہم نے
ان سے انتقام لیا، بس ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اس وجہ سے کہ بلا شبہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے انہیں ہم نے اس زمین کے مشرقوں اور اس کے مغربوں کا وارث بنا دیا۔ مشرق اور مغرب کا وارث یعنی فلسطین کے مشرق اور مغرب کا، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور آپ کے رب کے بہترین بات بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی، کیونکہ انہوں نے صبر کیا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ تباہ کر دیا جو محلات وہ بناتے تھے، جو عمارتیں کو بلند کرتے تھے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتارا تو وہ ایک قوم پر آئے جو اپنے بتوں پر جمے ہوئے تھے، یعنی اب بنی اسرائیل کو فرعون سے بعد میں نجات مل گئی۔ پھر وہ ایسی قوم پر آئے جہاں پہ بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا جیسے ان کے کچھ معبود ہیں۔ یعنی ایک انسان کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، تب وہ جاہل بن جاتا ہے جب وہ حق کو نہیں پہچانتا۔ تو موسیٰ نے کہا یقیناً تم لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہو، بلا شبہ برباد کیا جانے والا ہے وہ کام جس میں یہ لوگ مشغول ہیں، اور باطل ہے جو کچھ وہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے لیے میں کوئی اور معبود تلاش کروں؟ یعنی اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کرنے کا تم لوگ سوچتے ہو، حالانکہ اس نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ جہانوں پر فضیلت کیسے عطا کی تھی؟ بنی اسرائیل میں سے ہی تمام رسول اور تمام کتابیں آئی تھیں، اور فضیلت جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انہیں میں تھے، اور تورات بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت دی گئی تھی۔ اور جب ہم نے آل فرعون سے تمہیں نجات دی تھی، وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح قتل کرتے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی، اور ہم نے ان کو 10 راتوں سے پورا کیا۔ اس کے رب کی مقررہ مدت 40 راتیں مکمل ہو گئی۔ موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تم میری قوم میں میرے جانشین رہو، اور اصلاح کرنا، فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ یعنی یہ ہدایات دے کر وہ اپنے بھائی کو، یعنی ایک کیا ہدایت دی ان کو کہ اصلاح کرتے رہنا، اور دوسرا فساد کرنے والوں کے ساتھ فساد نہ کرنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کردہ وقت کے لیے آیا تو اس کے رب نے اسے کلام کیا، تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تیری طرف دیکھوں۔ یعنی یہ ایک انسان کی فطری وہ ہے نا خواہش کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ کلام کرتے تھے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنا آپ دکھا دے۔ فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، سو اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو عنقریب تم مجھے دیکھ لو گے۔ جب اس کے رب نے پہاڑ پر جلوہ ڈالا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، یعنی پہاڑ جو تھا وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ایسے چورا چور ہو گیا۔ تو موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب انہیں ہوش آیا تو اس نے کہا تو پاک ہے، میں نے تجھ سے توبہ کی اور میں ایمان لانے والوں میں سے سب سے پہلا ہوں۔ یعنی پہاڑ جیسی مضبوط چیز جو تھی وہ اللہ کی تجلی کی وجہ سے، اللہ کے نور کی وجہ سے ٹوٹ گئی، تو انسان تو اس تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب جنت میں جنتی چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک یہی بڑی خوشخبری دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یقیناً اپنے پیغامات اور کلام کے ساتھ میں نے تجھے تمام لوگوں میں سے منتخب کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بغیر واسطے کے کلام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، لے لو جو میں نے تمہیں دیا اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور ہم نے تختیوں میں اس کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کے لیے تفصیل لکھ دی۔ یعنی تختیاں کون سی تھی؟ تورات کی، اور نصیحت امر بالمعروف کی نصیحت اس میں تھی۔ ان کو قوت سے پکڑو، یعنی دل کی مضبوطی اور پورے عزم کے ساتھ اس کو پکڑو، جیسے ہم قرآن پاک کو پورے دل کے ساتھ اور پورے عزم کے ساتھ پکڑتے ہیں۔ اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ اس کی اچھی باتیں پکڑے رکھے، جلد ہی میں تجھے نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا، عنقریب میں اپنی آیات سے پھیر دوں گا ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق بڑے بنتے ہیں۔ اور اگر وہ ہر قسم کی نشانی دیکھ بھی لیں تو ان پر وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ بھلائی کا راستہ دیکھ لیں
تو اب اس کو اپنا راستہ نہ بنائیں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو راستہ بنا لیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، یعنی ان کو اپنی آیات بھلا دی گئی، انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ اور موسیٰ کے بعد قوم موسیٰ نے اپنے زیوروں سے بچڑا بنایا، ایک جسم تھا جس میں گائے کی آواز تھی، یعنی 40 راتوں کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، تو وہاں پہ 30 راتوں کے لیے گئے تھے، لیکن کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 40 راتیں کر دی، تو انہوں نے پیچھے سے ان کی قوم نے کیا کیا، بچڑا بنا لیا۔ ان کے پاس بہت زیادہ زیور تھے، صحرا میں ان کو وہ بوجھ اٹھاتے اٹھاتے بہت بھاری لگ رہے تھے، تو وہاں سے ایک سامری گزرا، سامری نے کہا کہ مجھے یہ زیور دے دو، میں تمہیں ایک اس کا تمہارا معبود بنا دیتا ہوں۔ تو پھر سامری نے کیا کیا، ایک بچڑے کی شکل ایسی بنائی کہ جس کی دونوں سائڈوں پہ سوراخ تھا، جیسے سیٹی کی آواز ہوتی ہے نا، ایسی ہی اس میں سے آواز آتی تھی، یعنی ہوا اس کے اندر سے گزرتی تھی تو ایک آواز پیدا ہوتی تھی۔ تو یہ جو قوم تھی، انہوں نے جب اس بچڑے میں سے آواز کو فیل کیا تو انہوں نے کہا یہی ہمارا معبود ہے، وہ اس کی پوجا کرنا شروع کر دی انہوں نے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ ان سے بولتا بھی نہیں اور نہ وہ راستہ بتاتا ہے؟ یعنی آپ اس بچڑے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس کی پوجا کرتے ہو، تو کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ نہ تو بولتا ہے نہ تمہیں راستہ دکھاتا ہے؟ اسے انہوں نے پکڑ لیا اور وہ ظالم تھے، اور جب وہ نادم ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ واقعی تو وہ گمراہ ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا اے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آئے تو ان کو جب پتہ چلا کہ ہم نے واقعی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے دعائیں مانگ لی۔ دعا انہوں نے کیا کہا، لَئِن لَّمْ تَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا، ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ غصے سے بھرے ہوئے افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو انہوں نے کہا تم نے میرے بعد بہت بری جانشینی کی ہے۔ یعنی مومن کو غصہ اس وجہ سے آتا ہے، اپنی خاطر نہیں آتا، مومن کو غصہ اللہ تعالیٰ کی خاطر آتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے غصہ کس لیے کیا تھا کہ ان کی قوم جو تھی گمراہ ہو گئی تھی۔ کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے کی جلد بازی کی ہے؟ اس نے تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا، کیونکہ وہ وہاں پہ جانشین مقرر کر کے گیا تھا ان کی اصلاح کے لیے، تو انہوں نے بھائی کا گریبان پکڑ لیا۔ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، یعنی دل کو نرم کرنے کے لیے انہوں نے کہا، یقیناً قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے۔ بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ لیڈر کی بھی بات جو ہے وہ کوئی نہیں مان رہا ہوتا، تو آپ دشمنوں کو مجھ پر خوش ہونے کا موقع نہ دے اور مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرے۔ موسیٰ نے کہا میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے بچڑے کو پکڑ لیا عنقریب انہیں ان کے رب کا غضب پہنچے گا۔ یعنی یہاں پہ 3 طرح کے لوگ بن گئے تھے، ایک تو بچڑے کی پوجا کرنے والے، دوسرے جو بچڑے کی پوجا نہیں کرتے تھے، تیسرے وہ تھے جو خود بھی بچڑے کی پوجا نہیں کرتے تھے اور جو کرتے تھے ان کو بھی روکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بخش دیا جو خود بھی بچڑے کی پوجا نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے، اور باقی جو تھے وہ مجرم کہلائے۔ تو جن لوگوں نے برے اعمال کیے پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ دیکھے کتنا بخشنے والا ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا گناہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ قبول کر لی اور وہ ایمان لے آئے۔ یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو توبہ سے تمام جو ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک پہنچ جائیں، تو تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لی، ان کی تحریر میں ان کے لیے ہدایت اور رحمت تھی۔ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں اور ہدایت پر ہیں۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی ہمارے مقرر کردہ وقت کے لیے چنے کہ جب ان کو زلزلے نے پکڑ لیا تو موسیٰ نے کہا
اے میرے رب اگر تو چاہتا تو انہیں بھی اور مجھے بھی اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا. کیا تو ہمیں اب ایسے کام پر ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے چند بیوقوفوں نے کیا؟ یہ نہیں ہے مگر تیری ایک آزمائش، تو اسے جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو ہی ہمارا مددگار ہے، سو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. تو بخشنے والوں میں سے سب سے بہترین ہے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی لکھ دے. یقیناً ہم نے تیری طرف رجوع کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں اس کو پہنچاتا ہوں اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. سو اسے میں جلد ہی ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں. یعنی رحمت جو ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ آیات پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں پر پہنچتی ہے. اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے. تو جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہے، یعنی مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، جسے وہ اپنے ہاتھ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے تھے، وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے، انہیں برائی سے روکتا ہے اور ان کے لیے پاک چیزیں حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتا ہے اور ان پر سے ان کے وہ بوجھ جو توق اتارتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے ہیں. جو لوگ اس پر ایمان لائے انہوں نے اس کو قوت دی، اس کی مدد کی، اس نور کی اتباع کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. آپ کہتے ہیں اے لوگوں یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، وہ ذات جس کے لیے بادشاہت ہے تمام آسمان و زمین کی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے. تم اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول پر جو امی نبی ہے ایمان لے آؤ. جو اللہ تعالیٰ اس کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ. اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ عدل کرتے ہیں. اور ہم نے ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا جو کئی گروہ تھے. اور جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ پتھر پر عصا مارو تو اسے 12 چشمے پھوٹ نکلے. اب 12 سردار تھے، 12 قبیلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کہا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو. ہم کبھی پتھر پر مارے عصا کو یا لاٹھی کو تو کیا اس میں سے چشمے پھوٹیں گے؟ کبھی بھی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی تھی، اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی. اتنی زیادہ نشانیاں ہونے کے باوجود بنی اسرائیل جو تھی اللہ تعالیٰ کو مانتی نہیں تھی. اتنی ہٹ در قوم تھی یہ. تو بلا شبہ سب لوگوں نے اپنی پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی، یعنی 12 قبیلے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا. اب یہ دوسری نشانی کہ بادلوں کا بھی سایہ کیا اللہ تعالیٰ نے. پھر ان پر من و سلوہ بھی اتارا. من و سلوہ بھی یعنی بغیر محنت کی ان کو کھانا مل جاتا تھا. صبح شام کھاتے پیتے رہتے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرتے تو ان پر اوپر نیچے سے ہر جگہ سے رحمتیں آنی تھی. پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ ان تمام نعمتوں کے باوجود انہوں نے نیک اعمال نہیں کیے، انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا. یہ اللہ تعالیٰ پر کوئی ظلم نہیں تھا. اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر رہو اور اس میں سے کھاؤ جہاں سے بھی چاہو اور کہنا کہ ہمیں بخش دے اور دروازے میں جھک کر داخل ہونا تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے. صرف اتنی سی بات انہوں نے کہنی تھی. بستی میں داخل ہونا تھا، داخل ہوتے وقت کیا کہنا تھا؟ تم کے اللہ تعالیٰ تو ہمیں بخش دے اور ہم نیکی کرنے والوں کو عن قریب دیں گے. تو جن لوگوں نے ان میں ظلم کیا انہوں نے بات کو اس کے خلاف بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب اس وجہ سے جو وہ ظلم کرتے تھے بھیجا. اور آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھے جو سمندر کے کنارے تھی. اب ایک اور بستی ہے جو سمندر کے کنارے بستی ہے. جب وہ سب یعنی ہفتے کے دن اس کے بارے میں حد سے تجاوز کرتے، یعنی ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلیاں پکڑنے سے، کاروبار کرنے سے منع کیا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑ لیتے تھے. جبکہ ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں سر اٹھائے ان کے پاس آ جاتی. یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی کہ ہفتے کے دن ہی سب سے زیادہ مچھلیاں آتی تھی، باقی دنوں میں مچھلی بھی نہیں آتی تھی. اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہیں آتی تھی.
ہم نے ایسے ان کی آزمائش اس وجہ سے جو نافرمانی کرتے تھے، یعنی نافرمانیاں جو ہے انسان کو آزمائش میں لے آتی ہیں، تو خود ساختہ طریقے نکال کر نافرمانی کرنا ظاہر کیا کرتا ہے کہ ہم فرما برداری کر رہے ہیں۔ وہ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ ہم فرما برداری کر رہے ہیں، حالانکہ وہ نافرمانی کیسے کر رہے تھے کہ انہوں نے کچھ ایسے طریقے اپنا لیے تھے کہ ہفتے کے دن ان کے جال میں مچھلی آ جاتی تھی، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے، جن کو عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب۔ انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور معذرت کے لیے، اور شاید وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے۔ اب یہاں پر بھی 3 طرح کے گروہ ہیں، ایک جو کہ خود بھی مچھلیاں نہیں پکڑ رہا، دوسرا جو مچھلیاں پکڑ رہا ہے، تیسرا خود بھی مچھلیاں نہیں پکڑ رہا اور کسی کو پکڑنے سے بھی روک بھی رہا ہے۔ 3 طرح کے گروہ ہیں، تو کون سا گروہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوگا؟ ہاں، جو خود بھی نہیں پکڑتا اور دوسروں کو بھی اسے نصیحت کرتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا۔ دیکھیں امر بالمعروف کا کام کتنا ضروری ہے۔ اگر ہم نیک عمل کرتے رہتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ہمیں قرآن کی ہر چیز کا پتہ ہے، اس پر پورے احکامات پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن ہم دوسروں کو نہیں بتا رہے، تو ہم پھر بھی پکڑنے آ رہے ہیں۔ پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکا کرتے تھے، یعنی ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے بھی روک رہے تھے، خود تو رکے ہی ہوئے تھے، دوسروں کو بھی روک رہے تھے، اور ان کو بدترین عذاب کے ساتھ پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے اس میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، یعنی جنہوں نے نافرمانی کی ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل بندر بنا دیا۔ اور جب آپ کے رب نے صاف اعلان کر دیا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک ضرور ایسے لوگ بھیجتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب چکھاتے رہیں گے، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں پر، اور بدترین عذاب کے تحت ذلت اور مسکنت ان پر نازل کرتی تھی۔ بلا شبہ آپ کا رب یقیناً جلد سزا دینے والا ہے، اور یقیناً وہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور ہم نے ان کو زمین میں گروہوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان میں سے کچھ نیک اور کچھ ان کے علاوہ تھے، اور ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ پلٹ آئے۔ ان کے بعد ناخلف لوگ جانشین ہوئے جو کتاب کے وارث بنے، یعنی عیسائی اور غیر عیسائی، انہوں نے خواہشات کے مطابق کتاب کو بدل دیا۔ جو کتاب کے وارث تھے وہ اس حقیر دنیا کا مال و متاع سمیٹتے اور کہتے کہ عنقریب ہمیں تو بخش ہی دیا جائے گا، یعنی وہ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں تحریف کر دیتے تھے، اپنے مطلب کا دین تلاش کر لیتے تھے، پھر کہتے تھے کہ ہم تو اس دین پر عمل کر رہے ہیں، ہمیں تو بخش دیا جائے گا، اور اگر ایسا ہی مال و متاع ان کے سامنے پھر آئے تو اس کو بھی وہ لے لیں گے، کیا اس پر کتاب کا پختہ عہد نہیں لیا گیا تھا؟ یعنی وہ صرف دنیا کا مال لینے کے لیے کیا کرتے تھے، کتاب کے الفاظوں کو بدل دیتے تھے، دین کو بدل دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان پر کتاب کا پختہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کوئی اور بات نہ کہیں، اور انہوں نے پڑھ رکھا ہے جو بھی اس میں ہے، اور آخرت کا گھر ہی ان کے لیے بہترین ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے ہیں، کیا پھر بھی تم سمجھتے نہیں؟ اور جو لوگ کتاب اللہ کی مضبوطی سے تھامتے ہیں، انہوں نے نماز قائم کی، یعنی اس سے فائدہ اٹھاتے، کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اسے سبق لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، اس کے بعد نماز بھی قائم کرتے ہیں بالکل اسی کے مطابق جیسے کتاب میں بتایا گیا۔ یقیناً ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، یعنی ان خصوصیات والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اجر کا مستحق بن جائے گا۔ اور جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان کے اوپر اٹھا دیا گویا کہ وہ صاحبان ہیں، انہوں نے یقین کر لیا کہ ان کا واقعتاً گرنے والا ہے، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت سے پکڑو، اور جو بھی اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ جاؤ۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا، یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، جب ہم سب کے ساتھ ایسا پیش آیا لیکن ہمیں کسی کو بھی نہیں یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تھا تو ایک ہی دفعہ تمام انسانیت کو ان کی پشت سے نکال دیا تھا، کہ جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، ان کی جانوں پر گواہ بنایا، یعنی ان کو کیا کہا، ان پر گواہ کیا بنایا اللہ تعالیٰ نے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
تمام اولاد آدم سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی، ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو کہ ہم تو یقیناً اس سے غافل تھے۔ یعنی ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہم اس بات سے غافل ہیں کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام روحوں سے یہ عہد لے چکے ہیں۔ تو یا تم کہو کہ اس سے پہلے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم تو اس کے بعد کی ایک نسل تھے، تو کیا تم ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرے گا جو باطل پرستوں نے کیا؟ اور ہم آیات ایسی ہی تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ رجوع کرے۔ انہیں آپ اس شخص کی خبر پڑھ کر سنائے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تو وہ اسے صاف نکل گیا کہ شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ یہ ایک یہودی کا واقعہ ہے کہ ایک ایسا انسان گزرا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کا علم دیا تھا اور وہ اس کا ماہر بھی بن گیا تھا۔ یہ اسرائیلیوں کا ایک بزرگ تھا، وہ علماء یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا جو مستجاب الدعوات تھا، یعنی جس کی دعائیں جو تھیں بہت زیادہ قبول ہونے والی تھی۔ تو نازک موقع پر اسرائیلی اس کو آگے رکھتے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے دعائیں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اسے شاہ مدین کی طرف دعوت دی اور اس کو بھیجا، تو بادشاہ نے اسے اپنی جاگیر عطا کی، جس کی وجہ سے اس نے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین چھوڑ دیا اور پیغمبر کا ساتھ نہیں دیا بلکہ اس کے بادشاہ کے دین پر ہو گیا۔ یعنی اتنا بڑا عالم اور مستجاب الدعوات بن گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کو اتنا رتبہ دیا، اس کے باوجود وہ کیا کیا اس نے کہ وہ دین سے پھر گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیات کے ذریعے بلند کر دیتے، یعنی اگر وہ آدمی کیا چاہتا، اس نے بادشاہ کی دولت کو دیکھا نا، رتبے کو دیکھا، مقام کو دیکھ کر وہ ساتھ ہی دین سے پھر گیا، تو اگر وہ اپنے ہی دین پر قائم رہتا تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو اس کو اس کی آیات کے ذریعے بلند کر دیتے، مگر وہ تو زمین کی طرف جھک گیا، یعنی وہ معزز مقام کی بجائے دنیا کے مقام پر رہ گیا، یعنی حقیر اسے مقام جو ہے اپنے لیے چنا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا۔ تو اس کی مثال کتے جیسی ہے، اگر آپ ان پر بوٹ ڈالے تو زبان نکالے ہانکتا ہے، یا اسے چھوڑ دیں تو بھی وہ زبان نکالے ہانکتا ہے۔ یعنی جیسے کتا چاہے اس کو آپ اچھا دو یا نہ دو، اسے زبان نکالتے ہانکتے ہی رہنا۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یعنی اچھے سلوک پر بھی جو ہانکنا ہے وہ برے سلوک پر بھی ہانکتا ہی رہتا ہے۔ لہٰذا آپ ان کو واقعات بیان کر دیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنی جانوں پر وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے سو وہی لوگ سارا اٹھانے والے ہیں۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ گمراہی اور ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہمیں اگر ہدایت لینی ہے تو کس سے لینی ہے؟ اس لیے اپنی ہدایت کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کریں، اور دل کے حاضری کے ساتھ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ تو ہم 5 ٹائم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اگر ہم وہ دل کی حاضری کے ساتھ یہ الفاظ کہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور ہدایت دے گا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے اکثر کو دوزخ کے لیے پیدا کیا، یعنی جو عقل، سمجھ، کان جو ہے یہ ایسے اعضاء ہیں جو حق کو پہچانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جنوں انسانوں کو یہ نعمتیں دی ہیں، یعنی ان کے لیے دل ہے جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کے لیے آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے لیے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یہی لوگ غافل ہیں، اور سب سے اچھے نام اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، سو اسے ان کے ساتھ پکارو۔ ان لوگوں کو چھوڑ دو جن کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں، عنقریب انہیں ان کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام اچھے اچھے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر نام ایک عظیم صفت کمال رکھتا ہے، وہ کمال حکمت پر دلالت کرتا ہے، اس لیے انہیں اسماء حسنہ کہا جاتا ہے، یعنی اچھے اچھے نام۔ اور ان اسماء حسنہ کو اگر یاد کر لیا جائے، 99 جو نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور اگر ان ناموں کو یاد کر لیا جائے
تو جنت میں جانے کا باعث بھی بنتے ہیں۔ تو انہی ناموں کے ساتھ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، جیسے اللہ تعالیٰ غفور ہے یعنی بخشنے والا ہے، اگر ہم یہ اس نام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت مانگے، جیسے اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس نام کے ساتھ مانگے، تو جس نام کی جو فضیلت ہے اس لحاظ سے ہم وہی دعا طلب کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری وہ دعا سنتا ہے۔ تو حالانکہ یہ خالی 99 نام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، لیکن یہ وہ نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہزاروں لاکھوں نام ہیں، بعض نام اللہ تعالیٰ کے اپنے پاس ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ کھینچ کر لے جائیں گے جہاں سے وہ نہیں جانتے، اور میں انہیں مہلت دوں گا، بلا شبہ میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ کیا بھلا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی پیغمبر میں کوئی جنون نہیں ہے، اور وہ تو بس صاف صاف ڈرانے والے کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی جس بھی نبی یا پیغمبر نے اسلام کی دعوت دی تو اس کو کیا کہا گیا؟ جادوگر یا جنونی کہا گیا۔ اور کیا انہوں نے کبھی نظر نہیں ڈالی آسمان و زمین کی سلطنت میں اور ہر چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اس بات پر کہ شاید ان کا مقررہ وقت واقعتاً قریب آ چکا ہو؟ پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کا راستہ دکھانے والا کوئی نہیں، اور انہیں وہ سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہوگا؟ آپ کہہ دیں یقیناً اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کے سوا اسے کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ وہ حادثہ آسمان و زمین میں بھاری ہے، تم پر وہ اچانک ہی آئے گا، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی پوری تحقیق کرنے والے ہیں۔ آپ کہتے ہیں بلا شبہ اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ کہتے ہیں میں اپنی جان کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں ضرور بھلائیوں میں سے بہت زیادہ حاصل کر لیتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ میں کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، یعنی میرے اختیار میں نہیں کہ میں اپنے آپ کو نفعوں میں ہی رکھ لوں، یا میرے اختیار میں نہیں کہ کوئی مجھے نقصان پہنچنے والا مجھے پہلے سے خبر ہو جائے، سوائے اس نقصان کے جو اللہ تعالیٰ مجھے بتا دے۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے نقصان کو ہی وہ سمجھ سکتے ہیں، ورنہ ان کے پاس علم الغیب نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ میں اپنی جان کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، اور اگر غیب جانتا ہوتا تو میں ضرور بھلائیوں میں سے بہت زیادہ حاصل کر لیتا۔ جو تکلیفیں جو مصیبتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی ہیں تو وہ تکلیفیں اور مصیبتیں نہ آتی، اور مجھے کوئی تکلیف تک نہ چھوتی، اور مگر ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کی طرف سکون پائے۔ یعنی یہ عورت کا ایک اہم ترین حق ہے کہ وہ اپنے شوہر کو سکون کا باعث بنتی ہے۔ جو نیک عورت ہے وہ اپنے مرد کے لیے سکون کا باعث ہوتی ہے۔ پھر جب اس نے اپنی بیوی کو ڈھانپ لیا تو اس نے ایک ہلکا سا حمل اٹھا لیا، یعنی جب مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے تو وہ حمل اٹھا لیتی ہے، پھر وہ اس کو لے چلتی ہے، یعنی پھرتی رہتی ہے۔ پھر جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے تو ان دونوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے رب کی دعا کی، یعنی انہوں نے اپنے رب سے کیا دعا کی؟ اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ عطا کیا تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی یہ ایک عام آدمی اور عورت اور آدمی کی بات ہو رہی ہے کہ کیا کرتے ہیں لوگ کہ پہلے تو اولاد نہیں ہوتی، اگر اولاد ہو جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ مانگ کر اولاد لیتے ہیں، تو پھر بعد میں جب اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں وہ، پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں تندرست بچہ عطا کیا دیا تو دونوں نے اس کے لیے اس میں شریک بنا لیا۔ شریک کیسے بنایا؟ جو اس نے ان کو عطا کیا تھا بس اللہ تعالیٰ ان سے بلند اور برتر ہے جن کو وہ شریک بناتے ہیں، یعنی وہ پھر کیا کرتے ہیں اس بچے کو اس شریک کے پاس لے جاتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ یہ تو نے ہمیں عطا کر دیا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ کیا وہ ان کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے؟
یعنی وہ تو مخلوق ہے، تو کیا مخلوق کوئی مخلوق پیدا کر سکتی ہے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا وہ ان کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے؟ وہ سب خود پیدا کیے جاتے ہیں، یعنی وہ خود بھی پیدا کیے گئے تو وہ خود کہاں سے پیدا کر دیں گے، اور نہ ان کی وہ مدد کر سکتے ہیں، یعنی وہ کسی اور کی مدد بھی کرنے کے روادار نہیں ہے، نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی دعوت دیں تو وہ آپ کے پیچھے نہ چلیں گے، تم پر برابر ہے خواہ تم انہیں پکارو یا تم خاموش رہو، یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو تم چاہے ان کو پکارو چاہے خاموش رہو، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکیں گے۔ یقیناً جن لوگوں کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، بس تم انہیں پکارو تو لازم ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول کرے۔ اگر تم واقعی سچے ہو، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ یعنی یہ تین پاؤں، ہاتھ اور جو آنکھیں ہیں، یہ تین اعضاء ایسے ہیں جو کسی کی مدد کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن کو تم شریک بناتے ہو، کیا ان کی یہ ساری چیزیں ہیں؟ یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ آپ کہہ دیں تو اپنے شریکوں کو بلاؤ، پھر میرے خلاف تدبیر کرو، بس میں تمہیں مہلت دوں گا۔ بلا شبہ میرا مددگار وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ کتاب اتاری ہے، اور وہی تمام نیک لوگوں کا مددگار بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے اور نہ اپنے آپ کی مدد کرتے ہیں، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ نہیں سنیں گے، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ درگزر اختیار کریں اور نیکی کا حکم دے، جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تدبیر دی جا رہی ہے کہ جو لوگ آپ سے اعراض کر رہے ہیں، آپ کی باتوں کو کان نہیں دھر رہے، تو اسے کیا کرنا ہے؟ ان کو درگزر کر دیں، ان کو چھوڑ دیں، اور ان کو ایک دفعہ نیکی کا حکم ضرور دینا ہے، ایک دفعہ نیکی کا حکم دے کر ان کو چھوڑ دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہی جو ہے وہ بہتر ہے، اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی اکساہٹ ابھار دے تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کریں، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اکساہٹ کہاں سے آتی ہے؟ یعنی جب اکساہٹ شیطان کی طرف سے جب آتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ جوش مارنے لگتا ہے، اس کا خون جو ہے جوش مارنے لگ جاتا ہے، غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور ان شیطانوں کے بھائی انہیں گمراہی میں ہی کھینچے جاتے ہیں، پھر وہ کمی نہیں کرتے۔ یعنی وہ شیطان کیا کرتا ہے؟ ایک دفعہ حملہ کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، اور پھر اس کو وعدے اور وعیدیں دیتا ہے، پھر شیطان جو ہے اس کو مختلف چالوں کے ذریعے سے اس کو نیک عمل سے روکے رکھتا ہے، اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہ لائے تو وہ کہتے ہیں تم نے کیوں نہیں منتخب کر لیا اس کو؟ آپ کہتے ہیں میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ یہ تمہارے رب کی جناب سے روشن دلائل ہیں، ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر اب بھی قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، اگر ابھی بھی آپ توجہ اور غور سے جو خاموشی سے سنے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کی برکھا برسا دے گا۔ آپ اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی، خوف سے، بلند آواز کے بغیر الفاظ سے صبح و شام یاد کیا کرو، اور غافلوں میں سے نہ ہو جایا کرو، یعنی ہلکی آواز سے بھی یاد کیا کرو۔ اور صبح شام یاد کرنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے کہ صبح شام جو ہے وہ صبح کے اور شام کے جو فرشتے ہیں دو ٹائم اپنی ڈیوٹی چینج کرتے ہیں، ایک صبح کے وقت اور ایک شام کے وقت۔ تو اس وقت جو ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو اگر اس کا بندہ جو ہے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یا عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو جا کے کہتے ہیں کہ تیرا بندہ عبادت کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک گواہی بھی ہو جاتی ہے فرشتوں کی۔ تو اس لیے صبح شام جو ہے اسپیشل کہا گیا ہے کہ اذکار جو ہے صبح شام کے وہ ضرور اپنے عبادات میں شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبح شام کے اذکار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔
اور یہ سورہ جو ہے یہ آیت سجدہ کہلاتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت سجدہ تلاوت کرتے تھے تو سب صحابہ جو تھے سجدے میں گر جاتے تھے، حالانکہ ان کے پاس اتنی سی بھی جگہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ سجدہ کر سکیں، لیکن وہ سر کے اشارے کے ساتھ ہی سجدہ کر لیتے تھے. تو اس میں وہ جو دعائیں سجدہ وجیہ للہ وہ والی بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور جو ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، یہ بھی دعا جو ہے سجدہ تلاوت میں یہ بھی دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو اگر آپ یہی پہ اپنی اپنی جگہوں پر سر کو ہلکا سا جھکا کر، اور اس میں سمت بھی ضروری نہیں ہے کہ سجدے کے لیے خانہ کعبہ کی سمت میں ہونا بھی ضروری نہیں ہے. تو ہم سارے ہی ایک دفعہ سر جھکا کر تو سورہ سجدے کے لیے تھوڑی سی تسبیحات کر لیتے ہیں، اور جاتے ہوئے سجدے میں اللہ اکبر کہنا ہے، لیکن اٹھتے ہوئے اللہ اکبر نہیں کہنا. سورہ انفال مدنی ہے، اس میں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں. سورہ انفال کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ سورہ بدر بھی کہتے تھے. اس سورہ میں مال غنیمت کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام انفال ہے. یہ سورہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، جو کہ تاریخ اسلام کا ابتدائی غزوہ ہے، اور غزوہ بدر سے مسلمانوں کی فتح کا آغاز ہوا تھا، اس لیے بعض صحابہ اسے سورہ بدر بھی کہتے ہیں. اس میں جہاد فی سبیل اللہ کے احکامات ہیں، اور اس فضیلت میں مال غنیمت کے احکامات کے باعث اس کی فضیلت میں جو اضافہ ہے. یعنی اس کا جو شان نزول ہے کہ پہلے میں آپ کو یہ آیت بتاتی ہوں، پھر اس کے بعد شان نزول بتاتی ہوں. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا ہے، نہایت رحم والا ہے، وہ آپ سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ کہتے ہیں غنیمتیں اللہ تعالیٰ کی ہے، رسول کے لیے ہے، تو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. تو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے بدر کے روز تلوار لے کر آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو مشرکین سے محفوظ رکھا ہے، یہ تلوار مجھے ہبا کر دی. ہبا کا کیا مطلب ہے؟ گفٹ کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری نہیں. مجھے بہت رنج ہوا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور فرمایا کہ یہ تلوار لے لو، جب تم نے مجھ سے مانگی تھی تب یہ میری نہیں تھی، اب یہ میری ہے. یعنی دیکھیں صحابہ کرام جو تھے جہاد کا کتنا شوق رکھا کرتے تھے. بلا شبہ مومن وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں. اب جو مومنوں کی صفات ہے، یہ مومنوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں. پہلی صفت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات سن کر، اللہ تعالیٰ کی تجلیاں دے کر. اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان پر پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ آیات سن کر ان پر ان کا ایمان جب بڑھتا ہے تو ان کا توکل بھی اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کا اعتماد بھی بڑھ جاتا ہے. وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں. اب یہ کون سی صفت ہے؟ چوتھی صفت ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، یعنی انفاق فی سبیل اللہ بھی کرتے ہیں. یہی دراصل سچے مومن ہیں. ان کے رب کے پاس ان کے درجات مغفرت اور عزت کی روزی ہے. جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو حق کے ساتھ آپ کے گھر سے نکالا، حالانکہ ایمان والوں کا ایک گروہ یقیناً اس کو ناپسند کرتے ہیں. یعنی گھر سے نکال کر بدر تک پہنچایا، یعنی جنگ کرنے کی جگہ تک پہنچایا، اور وہاں پر فطرتاً انسان جو ہے جہاں پہ خطرہ محسوس ہوتا ہے وہاں پہ جانا پسند نہیں کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ حق کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہے تھے، اس کے بعد کہ وہ صاف ظاہر ہو چکا تھا، گویا کہ وہ موت کی طرف پھانکے جا رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے حق کے راستے پر لڑنا جو ہے وہ افضل قرار دیا. اور جب اللہ تعالیٰ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہے، اور تم چاہتے تھے کہ یقیناً غیر مسلح گروہ ہی تمہارے لیے ہو، اور اللہ تعالیٰ ارادہ کر چکا تھا کہ حق کو اپنی باتوں سے سچا کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے. یعنی دو گروہ کون سے تھے؟ ایک کافروں کا گروہ اور ایک مسلمانوں کا گروہ جو آپس میں لڑ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کس کے ساتھ وعدہ کیا تھا مدد کا؟
مسلمانوں کے گروہوں کے ساتھ، تاکہ وہ حق کو سچا کر دے اور باطل کو جھوٹا کر دے، اگرچہ مجرموں کو ناگوار ہو۔ یعنی حق و باطل کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں کر دیا۔ جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری مدد قبول کر لی کہ یقیناً میں فرشتوں میں سے 1000 کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں، جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو دیکھا تو وہ 1000 تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے لوگ 313 تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہوئے اور ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے دعا کرنے لگے، یا رب العالمین، جو آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اس کو پورا کر۔ یا رب العالمین، مسلمانوں کو یہ جماعت جو ہے ہلاک ہو جائے گی تو پھر زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ آپ قبلہ رخ ہو کر ہاتھوں کو دراز کر کے دعا کرتے رہے یہاں تک کہ چادر مبارک گر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور چادر اٹھائی اور پیچھے سے چمٹ گیا آپ کے ساتھ، اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آہوازاری بہت ہو گئی اور وہ اس چیز کو ضرور پورا کرے گا جس کا اس نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی تھی۔ یہ نشان زدہ فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا اس کو مگر ایک خوشخبری اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تم پر اون طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے امن دینے کے لیے، وہ آسمان سے تم پر پانی نازل کر رہا تھا۔ یعنی غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا؟ ایک تو بارش ہو گئی تھی، بارش کی وجہ سے جو تھی تر زمین جو تھی کافروں کے لیے نقصان کا باعث بنی۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اون کو طاری کر دیا تھا۔ اون کیسے طاری کی تھی کہ ان کو نیند آنا شروع ہو گئی تھی، لیکن نیند کے باوجود جو تھا وہ کوئی ان کو اس حالت میں شہید نہیں کر سکا تھا، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے، تاکہ مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو، اس کے ساتھ تمہارے قدموں کو جما دے۔ جب تمہارا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تم ان لوگوں کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے، عنقریب میں ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا، بس تم ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگا، ان کے ہر پور ضرب لگاؤ، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت سخت عذاب والا ہے۔ یہ ہے تمہاری سزا، لہٰذا اس کو مزہ چکھو، اور یقیناً کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم ان لوگوں سے ایک لشکر کی صورت میں ملو جنہوں نے کفر کیا تو تم اس سے پیٹھیں نہ پھیرو، اور جو کوئی اس دن اس سے اپنی پیٹھ پھیرے سوائے اس کے وہ لڑائی کے لیے پینترا بدلنے والا ہو۔ یعنی میدان جنگ سے جو بھاگنا ہے بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ تو لیکن اس طرح کی اگر پیچھے بھاگنا بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ ایک سٹیپ پیچھے لینا پڑتا ہے لڑائی کو جیتنے کے لیے، تو وہ پینترا بدلنے کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کا جو پیچھے بھاگنا ہے وہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، یعنی وہ گناہ میں نہیں ہوتا۔ یا کسی گروہ کی طرف جگہ لینے والا ہو، یعنی کسی گروہ کی جگہ لینے کے لیے وہ پینترا بدل دے اور پیچھے ہٹ جائے تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب کے ساتھ لوٹے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ بس تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا، اور آپ نے خاک کی مٹی نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی تھی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفار مکہ تھے ان کی طرف ایک مٹھی بھر کر پھینکی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اصل میں تو آپ نے پھینکی تھی، لیکن آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ یعنی وہ ہر ایک جتنے بھی کافر تھے لڑائی میں آئے ہوئے ان سب کی آنکھوں میں مٹی کے ذرات پڑ گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کو دیکھنا بھی جو تھا نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ پر تاکہ وہ ایمان والوں کو اچھے انعام سے نوازے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ تھی حکمت، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافروں کی خفیہ تدبیر کمزور کرنے والا ہے۔ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو یقیناً فیصلہ تمہارے پاس آ چکا، اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے،
اور تمہارا گور تمہارے ہرگز کسی کام نہ آئے گا اگرچہ وہ بہت زیادہ ہو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ کافروں کے کتنا گروہ تھا ان کا؟ 1000 کا لشکر تھا ان کا، اور مسلمانوں کا کتنا تھا؟ 313 تھے، لیکن غالب کون آئے؟ 313۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اگرچہ وہ بہت زیادہ ہو یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے، یعنی وہ ہرگز وہ اس پر نہیں غالب آ سکیں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس سے منہ نہ موڑو جب کہ تم سنتے ہو، اور تم ان لوگوں کی طرف نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور بہرے گونگے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو وہ ضرور انہیں سنوارتا، اور اگر وہ انہیں سنوار دیتا تو وہ بھی وہ ضرور منہ پھیر جاتے، اس حال میں کہ وہ بے خروخی کرنے والے ہوتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ اور رسول کی دعوت قبول کر لو، یعنی دعوت قبول کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ ان کی اطاعت کرو۔ جب رسول تمہیں اس کے لیے بلائے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے، یقیناً اسی کی طرح تم جمع کیے جاؤ گے، اور اس فتنے سے بچ جاؤ جو لازماً ان لوگوں کو خاص طور پر نہیں پہنچے۔ یعنی فتنہ کون سا ہے؟ آزمائش، مصیبت، قحط، امراض، دشمنوں کا غلبہ، جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت سخت سزا والا ہے۔ یعنی ظلم کرنے والوں کو روکنا چاہیے، ورنہ فتنہ ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یعنی اگر ہم نیک عمل کر رہے ہیں لیکن ظلم کرنے والے کو روک نہیں رہے تو اللہ تعالیٰ جب اس ظلم کی سزا دے گا تو اس کی لپیٹ میں سارے ہی آ جائیں گے۔ اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین میں نہایت کمزور تھے، اور تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جگہ دی اور اپنی مدد سے تمہیں قوت دی، اور تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں سے خیانت نہ کرو، حالانکہ تم جانتے ہو اور جان لو تمہارے اموال تمہاری اولاد واقعتاً آزمائش ہے۔ مال اور اولاد کیسی آزمائش ہے؟ جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کل والے اس میں مال کیا تھا؟ اسراف سے خرچ کرنا کیا تھا؟ وہ فضول خرچی میں آتا تھا نا۔ ایسا مال جو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ مال ہمارا محفوظ ہو گیا۔ جو مال ہم نے اپنے اوپر اسراف کے ساتھ خرچ کیا، اپنے اوپر اتنا بے جا خرچ کر لیا، وہ جگہ کپڑے بنا لیے، گھر بار ہر چیز اپنی آرائش کی رکھ لی، ہر طرح سے اس پر خرچ کیا، اور ضرورتیں ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو ایسا اسراف خرچ کرنا جو ہے وہ فضول خرچی ہے، اور یہ انسان کی آزمائش ہے۔ اس مال میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھ دی ہے، اور جس مال کو ہم نے اللہ کی راہ میں لگانا ہے یا اپنے اوپر لگانا ہے وہ آزمائش ہو گیا نا۔ اور جس اولاد کو ہم اللہ کی راہ میں لگائیں گے یا اپنی راہ میں لگائیں گے وہ دو طرح کی ہے نا، یا تو دنیا داری میں اولاد کو ڈال دو یا اللہ کی راہ میں ڈال دو، تو یہ اولاد بھی آزمائش ہے، اور ایسی اولاد جو اللہ کی راہ میں لگائی گئی ہوگی وہی والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے والی قوت بنا دے گا، اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کے خلاف خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، وہ آپ کو قید کر دے یا قتل کر دے یا جلا وطن کر دے، اور وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا۔ ایک کافروں کی خفیہ تدبیر تھی اور ایک اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ضرور ہم بھی اس جیسا کہیں، یہ تو پہلے لوگوں کی فرضی کہانیاں، یعنی وہ ان کو فرضی کہانیاں تصور کرتے تھے۔ اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ واقعی تیری جانب سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ نعوذ باللہ، دیکھیں وہ لوگ کتنے سرکش لوگ تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر عذاب لانے کے لیے بھی دعائیں شروع کر دی تھی کہ اگر تو واقعی حق پر ہے، یعنی حق کو تسلیم نہیں کیا، حق کو جاننے کے باوجود اس کو تسلیم کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگنا شروع کر دیا۔
سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو جہل نے یہ کہا کہ اے اللہ اگر تو قرآن یعنی یہ قرآن سچ ہے، تو سچ ہے، آسمان سے تو ہم پر پتھر برسا دے، کوئی اور عذاب ہم پر بھیج دے۔ اس کے جواب میں اگلی آیت میں کیا کہا گیا ہے؟ وما کان اللہ سے لے کر مسجد الحرام تک یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی ابو جہل نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ اگر تو واقعی سچا ہے تو پھر ہم پر آسمان سے پتھر برسا دو۔ ان کی جو جب غزوہ بدر ہوا تھا تو اس کی لاش جو تھی باہر پڑی رہی تھی، اور پھر اس کو پیروں سے دھکیل کر اس کو کنویں میں ڈالا گیا تھا، اوپر سے پتھر مارے گئے تھے۔ تو یہ اس کے عذاب کی ایک شکل تھی۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک آپ ان میں سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت تک عذاب دینے والا نہیں جب کہ وہ بخشش مانگتے رہیں۔ یعنی دو صورتوں میں انسانوں پر عذاب نہیں آ سکتا۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم میں موجود ہوں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہے، تو دوسرا کیا ہے کہ بخشش طلب کرتے رہنا، یعنی استغفار کرتے رہنا۔ اور استغفار ایسی چیز ہے کہ ہمیں عذاب سے بھی بچائے گی اور دنیا میں بھی نعمتیں ہی نعمتیں عطا کرے گی۔ اور کیا ہے اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے، حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں، اس کے متولی نہیں ہیں مگر متقی لوگ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کے دوران قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھٹھا کرتے، یعنی مذاق کرتے اور سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے تاکہ آپ کی عبادت میں خلل ہو۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکے، چنانچہ ابھی وہ اور خرچ کریں گے، پھر وہ ان پر حسرت بن جائے گا، پھر وہ مغلوب ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کو جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ اس آیت کا شان نزول ہے کہ ابو سفیان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جس نے مشرکین پر 40 اوقیہ چاندی خرچ کی تھی، اس کے علاوہ احد کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کے لیے 2000 حبشی بھی کرائے پہ لیے تھے۔ کس کے ساتھ جنگ کرنی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ، نہیں اس نے اتنا زیادہ اس پر خرچ کیا تھا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کے بعض حصے کو بعض پر رکھے، اور بس وہ ان کو اکٹھا ڈھیر بنا دے، پھر اس کو جہنم میں ڈال دے۔ یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں جنہوں نے کفر کیا اگر وہ باز آ جائیں تو جو گزر چکا انہیں بخش دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا بخشش کرنے والا ہے کہ کتنی نافرمانی انہوں نے کی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ان ساری نافرمانی کے باوجود اگر وہ مجھ سے توبہ کر لیں، بخشش مانگ لیں، تو میں ان کو دوبارہ جو ہے ان کو معاف کر دوں گا۔ تو اگر وہ دوبارہ کریں گے تو پہلوں کی سنت گزر چکی ہے، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب کا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائے تو یقیناً جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اگر وہ منہ موڑے تو جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے، وہ اچھا اور اچھا مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا دوست بنا لیں اور ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی خیر وسلم۔ اشہد ان لا سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔